کراچی میں جدید الیکٹرانک کیمرے جعلسازوں اور کرمنلز کو بے نقاب کرنے لگے۔ شہری نے 2 ای چالان بھیجنے پر پولیس کو درخواست دی۔ بتایا 13 روز میں 10-10 ہزار کے 2 چالان بھیجے گئے۔ نمبر پلیٹ میری ہے مگر گاڑی میری نہیں۔ پولیس حکام نے درخواست پر فوری نوٹس لے کر احکامات جاری کر دیے۔ پولیس نے کہا کراچی میں بڑی تعداد میں جعلی نمبر پلیٹ لگی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ شہریوں کو پریشانی ضرور مگر جرائم پیشہ عناصر گرفت میں آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی کرم میں 2 کارروائیاں، 23 بھارتی سپانسرڈ خوارج ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک خوارج بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی اور کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وطن عزیز کا دفاع پوری ثابت قدمی سے کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرت پر فخر ہے۔ I got a call from Prime Minister Modi saying, "We're done." I said, "You're done with what?" "We're not going to go to war." I'll tell you what, the Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said, I saved millions, and he said it in front of Susie. He said, President Trump saved millions and millions of lives. He doesn't even know that, but he saved millions of lives. مودی نے فون پر کہا پاکستان سے جنگ نہیں کروں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت سے کہا جنگ کریں گے تو 350% ٹیرف لگاؤں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ رکوانے پر شکریہ ادا کیا اور کہا آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی ہتھیار نکالنے والے تھے، میں نے 8 جنگیں رکوائیں۔ ایٹمی دھماکے ہوتے تو لاس اینجلس تک اثر پہنچتا۔ The TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. ڈنمارک نے کلعدم TTP کو خطے کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ ڈینس سفیر نے سلامتی کونسل کے کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا افغان سرزمین سے TTP نے پاکستان پر متعدد حملے کیے۔ TTP کے 6000 جنگجو خطے کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا۔ اولمپک چیمپئن اسلامی یکجہتی گیمز میں 83.05 میٹر کی سب سے بڑی تھرو کی سلور میڈل بھی پاکستان کے نام۔ یاسر سلطان نے 76.04 میٹر لمبی تھرو کی۔ ارشد ندیم نے کامیابی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد دی۔ کہا آئندہ سال کے مقابلوں کے لیے بھی بھرپور تیاری کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستانی جیولن کھلاڑی پوری دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس 2 دسمبر کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے 3 اجلاس ہوں گے۔ ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کے لیے 3 ناموں پر غور ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 1 جج کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے بھی 3 نام زیر غور آئیں گے۔ سینئر ججز میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل ہیں۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ نون لیگی سینیٹر دوستین خان ڈومکی کا دعویٰ، کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے سرفراز بگٹی کی جگہ نیا وزیر اعلیٰ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بیڈ گورننس وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی اہم وجہ بن رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بلوچستان نے دوستین ڈومکی کے دعوے کی تردید کر دی۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے پارلیمانی لیڈر میر صادق عمرانی کہتے ہیں سرفراز بگٹی کو تمام اتحادی جماعتوں کا مکمل اعتماد اور حمایت حاصل ہے۔ قمر زمان قائرہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی فیصلہ میرے علم میں نہیں۔ بلوچستان میں مشکل صورتحال ہے، حکومت کی تبدیلی سے نقصان ہوا۔ سرفراز بگٹی دہشت گردوں کے سامنے جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں۔
پاکستان میں کرپشن تاحال ایک سنگین چیلنج ہے جو معاشی سرگرمیوں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے۔ IMF کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق کرپشن کے سبب سرکاری اداروں کا کنٹرول کم ہونے سے ٹیکس آمدن متاثر ہو رہا ہے، قانونی نظام پر اعتماد کا فقدان ہے، کسٹم اہلکار صلاحیتوں سے کم کام کرتے ہیں۔ FATF اہداف میں سزاؤں پر عمل درآمد سست ہے، منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف فیصلے کم ہوئے، عدالت میں بے تحاشا کیسز کی وجہ سے معاملات نمٹتے نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ریمارکس پر الیکشن کمیشن کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ سہیل آفریدی نے حویلیہ میں عوامی اجتماع سے خطاب میں دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے۔ الیکشن کمیشن کا مناسب قانونی کارروائی پر غور۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے سہیل آفریدی کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سمجھا گیا، بات قانون کے نفاذ کی تھی۔ وزیر اعلیٰ کا پیغام واضح تھا، الیکشن میں مداخلت پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ چوبیس نومبر احتجاج کیس علیمہ خانم انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں پیش ہو گئی۔ علیمہ خانم 10 ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد پیش ہوئی۔ مسلسل غیر حاضری پر عدالت نے علیمہ خانم کے 37 بینک اکاؤنٹس منجمد، ضمانتی مچلکے بھی خارج کر دیے تھے۔ لاہور بہاولپور سے کمسن بچیوں اور والدہ کے اغوا کے خلاف کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ جسٹس محسن اختر قیانی کا اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے اقدامات پر برہمی کا اظہار۔ کہا 5 جعلی مقدمے کرا کر بچیوں اور خاتون کو اغوا کیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مدعی کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں جو جعلی پرچے کرا رہا ہے۔ معاملہ وزیر اعلیٰ کو بھیجا تاکہ انہیں پتہ ہو پولیس خاتون کے اغوا میں ملوث ہے۔ کیس FIA کو تحقیقات کے لیے بھیجا تھا۔ وکیل شہریار طارق نے بتایا سپریم کورٹ نے اس عدالت کا 24 اکتوبر کا فیصلہ معطل کیا تھا۔ جسٹس محسن قیانی نے کہا آپ دونوں حضرات سپریم کورٹ کے فیصلے کو کبھی دیکھ لیں، جب تک وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں آتا ہم بھی کوئی فیصلہ نہیں دیں گے۔ کراچی میں بھتہ خور سرگرم، شو روم کے بعد ماربل فیکٹری نشانے پر، منگو پیر میں تاجر سے 10 کروڑ روپے بھتے کا مطالبہ۔ متاثرہ شخص نے پولیس کو بتایا پہلے انٹرنیشنل نمبروں سے کالز آئیں، کہا 5 روز میں بھتے کا بندوبست کرو۔ چند روز بعد کوریئر کمپنی سے پارسل ملا جس میں 9mm کی 2 گولیاں تھیں۔ بھتہ خوروں نے اپنا تعلق گینگ وار سے بتایا، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ جام شوروں میں کوٹری اسٹیشن کے قریب مونجودڑو ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، تمام مسافر محفوظ رہے۔ حادثے کے بعد ڈاؤن ٹریک بند ہو گیا، ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی مکمل بحالی میں 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ پنجاب کے کئی اضلاع آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 645 تک پہنچ گئی۔ لاہور کی فضا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 366 ریکارڈ۔ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 295، بہاولپور 283 اور سیالکوٹ میں 221 ریکارڈ کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ امن معاہدے کے مسلسل فضائی حملے میں مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے، متعدد زخمی۔ اسرائیل نے الزیتون، خان یونس اور شجاعیہ میں بے گھر افراد کو نشانہ بنایا۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 279 فلسطینی شہید، 652 زخمی ہو چکے۔ اسرائیل نے 393 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ غزہ میں شدید بارش اور سرد موسم کے باعث بھی مشکلات بڑھ گئیں، 70,000 خاندان متاثر۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی غنڈہ گردی، سفارتی اور بین الاقوامی قوانین تار تار کر دیے، بغیر کسی اجازت اور اطلاع کے جنوبی شام پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور آرمی چیف بھی نیتن یاہو کے ساتھ تھے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے
دورہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل اور شام کے درمیان سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کی کوششوں کے تناظر میں کیا گیا۔ شام نے دورے کی مذمت کی اور اسے غیر قانونی قرار دیا۔ اردن کی جانب سے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کی مذمت کی گئی۔ روس کا یوکرین پر میزائل اور ڈرون حملہ، 26 افراد ہلاک، 73 زخمی ہو گئے۔ روس نے یوکرین کے شہر ٹرنوپل میں رہائشی اور صنعتی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ 6 مقامات پر 7 میزائل اور 34 ڈرون حملے کیے۔ امریکہ اور روس نے یوکرین امن منصوبے کا نیا مسودہ تیار کر لیا۔ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ، وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے وقت آ گیا ہے کہ قتل و غارت رک جائے اور امن معاہدہ ہو۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے خبردار کیا کہ برطانوی سمندری حدود کے قریب موجود روسی جاسوسی جہاز خطرہ ثابت ہوا تو فوجی آپریشنز تیار ہیں۔ روسی جہاز نے شمالی اسکاٹ لینڈ کے قریب ہمارے پائلٹس پر لیزر کا استعمال کیا جو انتہائی خطرناک اقدام ہے، فوری رد عمل دیں گے۔ Anti-Muslim hatred is abhorrent, Mr. Speaker, and has no place in our society. And the increase in incidents must be addressed. It's why we're increasing funding to protect mosques and Muslim faith schools across the country. It's why we've announced a new fund to monitor anti-Muslim hatred and support victims. And we continue to work. برطانوی وزیر اعظم نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویے کو مکروہ اقدام قرار دے دیا۔ دارالعلوم سے خطاب میں سر کیئر سٹارمر نے کہا، حکومت ملک میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ مساجد اور مسلم سکولز کی حفاظت کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد نفرت انگیز رویہ مانیٹر کیا جا سکے گا اور اس طرح متاثرین کی مدد ہو سکے گی۔ امریکی صدر اور نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی ملاقات کل ہوگی۔ ٹرمپ کہتے ہیں ممدانی نے ملاقات کی درخواست کی، ہم نے اتفاق کیا کہ یہ میٹنگ کل اوول آفس میں ہوگی۔ امریکی صدر نے جیفری ایپسٹن کی مزید دستاویزات جاری کرنے کے بل پر دستخط کر دیے، کہا یہ اقدام شفافیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اب ڈیموکریٹس کی جیفری ایپسٹن کے ساتھ وابستگیوں کی حقیقت جلد سامنے آئے گی۔ ایپسٹن کو جنسی استحصال اور نوعمر لڑکیوں کی سمگلنگ کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر صارفین کی جاسوسی کا الزام، اسپین میں میٹا کے خلاف تحقیقات ہوں گی۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے کہا، میٹا نے مبینہ طور پر لاکھوں صارفین کی جاسوسی کی، عوامی حقوق کی خلاف ورزی کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ رواں سال اس دن کا عنوان میرا دن میرے حقوق رکھا گیا ہے۔ ملک میں 2.62 کروڑ بچے تعلیم سے دور ہیں۔ سول سوسائٹی کا بچوں کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات پر زور۔ عالمی یوم اطفال پر صدر آصف علی زرداری نے کہا، بچوں کے حقوق کا تحفظ قانونی ہی نہیں، اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ بچوں کے استحصال کی روک تھام ریاست اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ٹرائی سیریز کے دوسرے میچ میں آج سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمز راولپنڈی میں مد مقابل آئیں گی۔ زمبابوے کو پہلے میچ میں پاکستان کے ہاتھوں 5 وکٹوں سے شکست ہوئی۔ سری لنکا سیریز میں آج اپنا پہلا میچ کھیلے گا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیموں کے نام فائنل۔ 11ویں ایڈیشن میں گلگت اور فیصل آباد کے ناموں پر اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی، سیالکوٹ، مظفر آباد اور حیدرآباد فرنچائز کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ ابوظہبی میں جاری T10 کرکٹ لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس۔ کوئٹہ کلیورے کے عباس آفریدی نے اجمان ٹائٹنز کے خلاف 2 اوورز میں صرف 15 رنز دے کر 3 وکٹیں کھڑکائیں۔ خواجہ نافع نے کوئٹہ کی نمائندگی کرتے ہوئے 9 گیندوں پر 25 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی۔ نافع نے پہلے میچ میں 12 گیندوں پر 5 چھکوں کی مدد سے 45 رنز بنائے تھے۔ لیگ کے میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔
رنگوں اور روشنیوں کی بہار، کراچی میں سندھ پولیس گیمز کا میلہ سج گیا۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے افتتاح کیا۔ آئی جی سندھ اور چیئرمین سندھ پولیس سپورٹس بورڈ موجود تھے۔ 22 نومبر تک جاری رہنے والے گیمز میں 1700 کھلاڑی 18 مختلف کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ اور احساس شاعر فیض احمد فیض کو دنیا سے گزرے 41 برس بیت گئے۔ فیض احمد فیض کی شاعری نغمگی، عشق اور سیاسی افکار کا مجموعہ ہے۔ انقلابی سوچ، امن اور محبت کے جذبات، فیض کا کلام ہر دور کا عکاس ہے۔